الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم درود شریف پڑھو یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، چونکہ چند ہفتوں کے بعد آپ کی خدمت میں درس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا شروع کیا ہے، سوچ رہا تھا کون سا عنوان، کون سا موضوع آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن چونکہ پچھلے ہفتے بدھ کے دن مولانا ماہی صاحب نے ایک بات عرض کی تھی کہ کسی کے ساتھ برا گمان کرنا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس وقت ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج اس بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے، بلکہ آئے دن اسی بدگمانی کی وجہ سے ہمارے سماج میں طلاق کی شرح اور طلاق کی ٹکاواری بڑھ رہی ہے. 2 دن 4 دن 10 دن نہیں گزرتے کہ فون آتا ہے کہ اس مسئلے میں طلاق پڑ گئی تو کیا کریں. تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو طلاق سے پہلے پوچھنے کا تھا. جب بازی ہاتھ سے نکل گئی، بنایا گھر برباد ہو گیا، ماں باپ کی تمنائیں، آرزوئیں تم نے ایک ہی آن میں کچل ڈالی، آپ کی اولادیں اس میں سے عمر لائق ہو گئیں، اب تم سر پٹک رہے ہو، رو رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں طلاق کی اور بہت ساری وجوہات ہے، ریزن ہے، کارن ہے، اسباب ہیں، وہاں ایک سبب یہ ہے کہ شوہر بیوی سے بدظن ہے اور بیوی شوہر سے بدظن ہے. کیا بدظنی ہے؟ کل پرسوں ہی کا مسئلہ تھا. ایک خاتون کی بات سنی کہ مجھے اپنے شوہر کے موبائل پر شک ہے، یہ میں بدگمان ہوں اس سے. اس طرح کی باتیں بدگمانیوں کی. تو میں نے سوچا، اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ اس کو ہم نے آج معمولی سمجھ لیا ہے. کوئی نمازی ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا سروکار؟ اس کی نماز کا اس سے پوچھا جائے گا، میری نماز کا مجھ سے پوچھا جائے گا. وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے معاملات ایسے ہیں. اس لیے میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کرے یہ گناہ میری زندگی میں ہو، اللہ اس سے مجھے بھی پاک فرما دے، صاف فرما دے، اور آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی اس گناہ سے توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کیسے انسانوں سے ہم بدگمان ہوئے پڑے ہیں، پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی اس کو جنت میں لے جائے گی، اور یہ میری بدگمانی باوجود میری نیکیوں کے مجھے جہنم کا شکار کر دے گی. اس لیے
اس عنوان کو میں نے آج منتخب کیا چونکہ میرے شیخ کی مجھے نصیحت بھی ہے، جس گناہ میں تم مبتلا ہو اس گناہ کے بارے میں مجمع کے سامنے عرض کیا کرو، اللہ تمہیں بھی اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا کر دے گا۔ کیسی کیسی بدگمانیوں کے ہم شکار ہیں، اور حال یہ بنا پڑا ہے میرا اور آپ کا، اس بدگمانی کی وجہ سے ہم تجسس کے شکار ہو گئے ہیں۔ ہم ٹو میں رہتے ہیں، کہاں موقع ملے اور میں بس رائے کو پہاڑ بنا کر پیش کر دوں۔ ہو رہا ہے اس وقت۔ گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں، چوک کس سے نہیں ہوتی، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے چند اشعار جو لکھے تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کتنی بہترین بات بتائی، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ غلطیوں سے کوئی جدا نہیں ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ غلطیوں سے پاک ذات اللہ کی ہے، اور غلطیوں سے معصوم انبیاء کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم عن الخطا قرار دیا ہے۔ بحیثیت بشر اور انسان ہونے کے ہر ایک کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی چوک، کوئی نہ کوئی لغزش ہر ایک کے اندر رکھی ہے۔ تو شاعر کتنی بہترین بات کہہ رہا ہے، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ یہ اشعار شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں، جن کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے شیخ یوں کہا کرتے تھے، شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرکدہ، کہ اشعار اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہو تو ڈاکٹر علامہ اقبال کے اشعار کو پڑھا کرے۔ ان کے اشعار میں عشق و محبت اور آقا کی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے اشعار میں رکھی ہے۔ میرے محبوب کی محبتیں، عشق علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بہت تھی۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر، آج ہم ایک دوسرے کے الزام میں پڑے ہیں، میں کسی کو کہہ رہا ہوں کوئی مجھے کہہ رہا ہے، اسی میں زندگیاں بسر ہو رہی ہے۔ وقت کس کے پاس ہے آج؟ کسی کے پاس نہیں، لیکن اس کے لیے آدمی کے پاس ٹائم ہے، اس کے لیے ٹائم نکالے گا، دو باتیں کرنی ہے تو چار کرے گا۔ کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر، اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کبھی میں نہیں سوچتا کہ آخر میں کیسا ہوں۔ جب آدمی اپنے بارے میں سوچنے لگے گا تو دوسرے کی برائیاں نظر نہیں آئے گی، نیکیاں نظر آئے گی، خوبیاں نظر آئے گی، کمال نظر آئے گا، ان کے اچھے صفات نظر آئیں گے۔ کبھی ہم اور آپ یہ سوچیں کیسے کیسے حالات میں زندگی گزار رہا تھا، اس اللہ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہے کہ میں چل رہا ہوں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر، اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں دوریاں۔ ہوتا کچھ نہیں، یاد رکھنا، صرف غلط سوچ۔ اس غلط سوچ نے آج ایک انسان کو انسان سے، ایک شوہر کو بیوی سے، ایک بیٹے کو باپ سے، اور ایک بیٹی کو ماں سے، اور ایک خاندان کو دوسرے خاندان، اور ایک معاشرے کو دوسرے معاشرے سے آج جدا کر دیا ہے۔ کچھ نہیں ہے بات میں، کوئی مال نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے، یار پہلے سوچتا تو اچھا تھا، کفے دست ملتا ہے یہ،
افسوس کرتا ہے یار میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا اور میں نے تو یہ سوچا تھا. یہ غلط فہمیاں ہیں, یہ برے گمان ہیں, سوء ظن ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا, جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی, غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں دوریاں, ورنہ فطرت کا برا, ورنہ فطرت کا برا, تو بھی نہیں میں بھی نہیں. اللہ نے تو احسن تقویم پر مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا تھا, بہترین سانچے میں ڈھالا تھا میرے اور آپ کے خالق اور مالک نے, بڑی خوبیاں رکھی تھی اللہ نے. فطرت کے اعتبار سے کوئی برا نہیں ہے. اور یاد رکھنا, کسی انسان کو اس کے گناہ کی بنیاد پر برا نہیں کہا جا سکتا. وہ گناہ برا ہے, انسان برا نہیں ہے. گناہ تو آج یہ چھوڑ دے گا, کل توبہ کر لے گا. صبح کا گناہ کیا ہوا, شام میں توبہ کر لیتا ہے. رب کائنات کیوں کہتے ہیں لبے کے عابدی, میرے بندے میں تیرا انتظار کر رہا تھا. اور اس صبح کے گناہ کو میں نے اور آپ نے دیکھا اور زندگی بھر کا سکہ اور مہر ہم نے لگا دی کہ وہ ایسا ہی ہے. پہلی مرتبہ اس سے گناہ ہوا تھا اور ہم نے کیا اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا, وہ ایسا ہی ہے, وہ ایسا ہے, میں کیسا ہوں. اس لیے میں نے سوچا کہ اس میں بہت زیادہ لوگ آئے دن مبتلا ہوتے جا رہے ہیں, ہم بھی ہوتے جا رہے ہیں. دو چار آدمی نہیں بیٹھے ہیں اور بس بدگمانیاں شروع ہو گئی. اچھا گمان کرتے محبتیں بڑھتی, اچھا گمان کرتے آپس کے تعلقات استوار ہوتے, مضبوط ہوتے. بہرحال یہ اس کے بارے میں کوئی بھی خبر یا کوئی بھی واقعہ کسی کے بارے میں یا کسی جگہ کے لیے آپ کے اور میرے سامنے آئے تو چار چیزوں میں سے کوئی چیز ہو سکتی ہے. چار الفاظ آپ یاد کر لیں. ایک ہوتا ہے یقین, پکی ٹھکی بات, 100% کی بات, اس کو کہتے ہیں یقین. دوسری شکل ہوتی ہے شک والی. کون سی بھائی؟ شک. آج ہم شک میں مبتلا ہیں, بلکہ اس سے بھی آگے مسئلہ ہے. تیسرا لفظ ہے ظن, یعنی گمان. عجیب ایک بات مجھے ابھی یاد آئی کہ ہم بندوں کو تو یوں کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر, کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا بولتے ہیں نا, اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر. ارے جب اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر تو اللہ کی مخلوق, اس کے بندے اور اس کی بندیوں کے ساتھ بھی اچھا گمان کر. اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا ہی چاہیے اور کرتا ہے, تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں کرتا؟ ہم بدگمانی کے شکار ہو گئے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو, ایمان والوں سے اللہ نے کہا ہے, اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت سارے گمانوں سے بچو. ان الظن, کہ بہت سارے گمان کیا ہوتے ہیں, ان بعد الظن اسم, بہت بازے گمان گناہ ہے, گناہ. اور حدیث پاک میں فرمایا گناہ کبیرہ ہے. اور یہ جو گمان ہے نا, گمان یہ ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے بھائی؟ گمان دل میں آتا ہے پہلے, ایسا ہے ویسا ہے, پھر دماغ سوچتا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا اس قلبی کیفیت کو ہم عبادت میں بدل دیتے. کس میں بھائی؟ اس لیے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے. یہ روایت مسند احمد میں ہے, ابو داؤد میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حسن الظن من حسن العبادہ, کہ اچھا گمان بہترین عبادت ہے. کچھ نہیں کرنا اور عبادت کا ثواب, کچھ نہیں کرنا اور دل میں اچھا خیال لانا کسی کے بارے میں, اور آدمی عبادت میں شمار ہوتا ہے. نہ سجدہ, نہ خرچ, نہ چلنا, نہ پھرنا, کچھ نہیں. دل میں اچھا خیال لے آنا کسی کے بارے میں, تو عبادت میں. اور بہترین عبادت کہاں؟ من حسن العبادہ, بہترین عبادت ہے. اب اس کی تفصیل آپ اس طرح سمجھیے.
کسی نے آپ کو کسی کے بارے میں خبر دی، اب اس خبر کے سچ ہونے یا جھوٹ ہونے کے بارے میں آپ کے دل میں اعتماد اور اطمینان ہو گیا، سچی ہے تو بھی اطمینان ہو گیا، جھوٹی ہے تو بھی اطمینان ہو گیا، اس کو کہتے ہیں یقین۔ کیا کہیں گے بھائی؟ یقین، کہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک شکل کبھی ایسا ہوگا کہ کسی نے کسی کے بارے میں خبر دی، اس کے بارے میں آپ کے دل کی کیفیت نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے، مساوی اور برابر ہے، بیلنس ہے، یار ایسا ہو سکتا ہے، پھر دل کہتا نہیں، 50-50%، 50-50%۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی، آدمی کہتا ہے یار 50% یار ایسا بات آتی ہو، 50% یار، اس کو کہتے ہیں شک۔ کیا کہتے ہیں؟ شک۔ شک ہو گیا، ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ تیسری شکل، کسی کے بارے میں کوئی خبر آپ کو ملی اور دل کے اندر یہ بات آئی کہ بھائی 80% صحیح ہے، یہ غالب گمان، زیادہ خیال، زیادہ دل کا میلان اور رجحان آپ کا 80% ایسا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں ظن۔ کیا کہتے ہیں؟ اور 20% جو آپ کے دل میں آیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں وہم۔ کیا کہتے ہیں؟ اور وہم کا کوئی علاج، بڑے بڑے حکیم بھی وہم کا علاج کر سکے نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں جب آپ نے سمجھ لی تو سمجھ لو کہ یقین ہے تو معاملہ ہی ختم۔ کوئی نے خبر دے دی، یقین ہو گیا، بات ہی ختم، کتاب بند، کتاب بند۔ شک ہے تو ایک فقہ کا قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین والی بات شک کی بنیاد پر ختم نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دوں۔ آپ گھر سے وضو کر کے آئے، مسجد تک پہنچے اور آپ کو یقین ہے کہ میرا وضو ہے، یقین ہے آپ کو، لیکن دل میں شک ہو رہا ہے کہ یار وضو ٹوٹا ہوگا کہ نہیں، تو فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے۔ آپ کا وضو کیا ہے؟ باقی ہے، اس لیے کہ یقین ہے۔ کس کا ہے؟ وضو ہونے کا۔ شک جو ہے وہ یقین کو ختم کر سکتا نہیں ہے۔ شک ہے تو یہ بھی بیکار ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، تیسرا جو مسئلہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس کو کہتے ہیں گمان۔ کیا کہتے ہیں؟ گمان۔ اب گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھا بھی اور، لیکن معاف کرنا، اچھے گمان میں آج لوگ کم مبتلا ہے، برے گمان میں لوگ زیادہ مبتلا ہیں۔ انسانوں کے بارے میں اچھائیاں بہت کم ہیں ہمارے دلوں میں، برائیاں بہت زیادہ ہے، تو گمان اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، محمود بھی ہو سکتا ہے، مذموم بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے گمان کا حکم دیا ہے شریعت نے، اور برے گمان سے اپنے آپ کو بچانے کا شریعت نے پابند بنایا ہے۔ لہذا اس مضمون کو انشاءاللہ، اب گمان کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں بھائی؟ 4 قسمیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ آج تو مجھے آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ سوء ظن جو ہے، برا گمان، ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو کیا جھوٹ بولتا ہے تو، لیکن برا گمان کرتا ہے تو اس کو جھوٹ سمجھتا۔ اتنا بڑا برا گمان کسی کے ساتھ ہم کر بیٹھے، قیامت کے میدان میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فلاں کے ساتھ اتنا برا تو گمان کر بیٹھا تھا، اب اس کو ثابت کر۔ ہم کہاں سے ثابت کریں گے؟ حالانکہ وہ برا ہے ہی نہیں۔ لہذا اس وقت جو طلاق کی شرح جو ٹکاواری بڑھ رہی ہے، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا، اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ زندگی۔ کیسا برا گمان پتہ ہے؟ کل پرسوں یا ترسوں کی بات ہے، ایک مسئلہ جب یہ آیا ناچاکی کا، دوریوں کا، تو اس خاتون سے ان کے والدین کی حاضری میں نے بات سنی، تو اس خاتون کا کہنا یہ تھا
کہ جب موبائل پر کال آتا ہے تو میرا شوہر اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے چلا جاتا ہے. مجھے شک ہے, مجھے برا گمان ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ چھوڑ کر اپنے شوہر کو گھر چلی آئی, اور ساری ریزن بہت بتائے, لیکن سارے کارن, اسباب اور ریزن میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ ان کی والدہ کا فون آتا ہے تو بھی نیچے چلا جاتا ہے, دوست کا فون آتا ہے تو بھی نیچے چلا جاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ بار بار میرے موبائل کو چیک کرتا ہے. یہاں سے بھی بدگمانی اور یہاں سے بھی بدگمانی. اب نتیجہ یہ پہنچا کہ اس نے طے کر لیا کہ اب ہم کو ڈیورس لے لینا ہے. وہ لڑکی طے کر کے آ گئی کہ اب جانے کی کوئی شکل نہیں ہے. لڑکے سے ہم نے رابطہ کیا, کہہ رہا ہے کہ میرے گھر چلنے کا اب کوئی چانس نہیں ہے. کیا ہوا؟ تو کہ بدگمانیاں اور کارن ہیں, میں منع نہیں کرتا, اور بہت ساری باتیں اس نے بتائی, لیکن یہ ساری نارمل ہے. کیسی ہے بھائی؟ نارمل. اس کا سولوشن ہے, لیکن اس کا سولوشن قیامت تک نہیں ہو سکتا. دونوں طرف بدگمانیاں ہیں. بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم دل کے کانوں سے سنیں گے, عمل کی نیت سے سنیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے جتنی دوریاں آج انسانوں کے درمیان, معاشرے کے اندر, سماج میں, سوسائٹی میں, خاندانوں میں, باپ بیٹے میں, ماں بیٹی میں, شوہر بیوی میں جتنی دوریاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو محبتوں سے بدل دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انسانیت اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.